سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو طبی معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آج 21 سپٹمبر ہے اور یہ دن جو ہے الزائمر کے دن سے منسوب کیا گیا ہے۔ تو الزائمر کے بارے میں ہم آپ کو مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ مزید معلومات ہم دینا چاہیں گے جس میں ڈاکٹر قرۃ العین خان کے مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سائیکیٹری کی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے۔ نہ چھین عمر رواں مجھ سے حافظہ میرا، ڈیمنشیا مقدر نہیں بیماری ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو ان کے مضمون سے کچھ گزارشات آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ عام طور پر جوڑوں کی تکلیف، ذیابیطس، بلند فشار خون یا دل کے امراض بڑھاپے کے عوارض تصور کیے جاتے ہیں۔ تاہم اگر عمر رسیدہ افراد یادداشت متاثر ہونے لگے تو اسے بیماری نہیں بلکہ بڑھاپے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اولڈ ایج کا مسئلہ ہے، ایجنگ پروسیس ہے، اس وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں۔ لیکن طبی زبان میں اس مرض کو ڈیمنشیا یا الزائمر کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ یادداشت کی خرابی کی بنا پر پیسوں کا حساب کتاب رکھنے، وقت پر ادویہ لینے، چیزوں کی مرمت کرنے، مشینوں یا آلات کا استعمال کرنا، موبائل فون کا استعمال، سماجی تعلقات کی بحالی یا اپنے مشاغل میں دلچسپی برقرار نہ رکھ پانے جیسی علامات ڈیمنشیا کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ مسائل بڑھاپے کا حصہ نہیں بلکہ اس مرض کی علامات میں سے چند ایک ہیں۔ ڈیمنشیا کی جسے عرف عام میں بھولنے کا عارضہ کہا جاتا ہے، سب سے عام قسم الزائمر ڈیمنشیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ایک نوجوان اور عمر رسیدہ شخص کی یادداشت میں فرق تو ہو سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ سارے ہی عمر رسیدہ افراد کی یادداشت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں قطعاً غلط ہے۔ کبھی کبھار کوئی اہم بات یا نام بھول جانا یا کسی چیز کا گم ہو جانا پریشانی کی بات نہیں، ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب تک اس شکایت کی وجہ سے روزمرہ زندگی متاثر نہ ہو اسے بیماری کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم اگر یہ تکلیف اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ متاثرہ شخص بار بار ایک ہی سوال پوچھے، یاد دلانے پہ اس کو باتیں یاد نہ آئیں، وہ یہ شکایت کرے کہ اس سے باتیں چھپائی جا رہی ہیں، اکثر گمشدہ چیزیں تلاش کرتا ہوا نظر آئے یا ملنے کی صورت میں شک شبہات میں مبتلا ہو جائے، عام طور پر استعمال ہونے والے الفاظ، نام، دوستوں، رشتہ داروں کی تفصیلات اور ان کے چہرے بھولنے لگے تو یہ یادداشت کمزور ہونے کی واضح علامت ہے۔ جب متاثرہ فرد کو خود یا پھر اس کے گھر والوں کو محسوس ہو کہ اس کی وجہ سے زندگی کے معمولات متاثر ہو رہے ہیں اور ایسے بہت سے کام جن کی صلاحیت پہلے اس میں موجود تھی مگر اب کم ہوتی جا رہی ہے، تو ماہرین سے فوری طور پر رابطہ ضروری ہو جاتا ہے، اور عام طور پر نفسیاتی یا دماغی امراض کے ماہرین سے اس مرض کا علاج کروایا جائے اور وہ لوگ اس کا علاج کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ تاحال کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی جو مرض کو جڑ سے ختم کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو بہتر طریقے سے مریض کو کسی معالج یا فیملی فزیشین سے مشورہ کر اور ان کی کیئر کی جائے تو وہ بہتر انداز میں اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، نہیں تو وہ معاشرے پہ بوجھ بن جائیں گے، اپنی فیملی پہ بوجھ بن جائیں گے اور گھر کے سارے افراد اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔